یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع. تو یہ خواب کیا ہے؟ یہ خواب ہے. سبع صفات کمالیہ کو سبع صفات ناقصہ نے اپنے اندر رکھ لیا، اور سبع صفات کمالیہ جو سبع صفات ناقصہ میں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ہمیشہ بندے میں ایک حالت میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا. انیس کہتا ہے کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نانیس، کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نانیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا. بات سورج کا عروج بھی دیکھا، شباب بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی. سب اردو دان طبقہ ہے سامنے. اسی وجہ سے اتنے حز اندوز ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی. اور آپ کے لطف اندوز ہونے کی وجہ سے میں بھی لطف اندوز ہو رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ انیس کہتا ہے، میر انیس، کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نا انیس. کسی آدمی کی دنیا میں یکساں حالت نہیں رہی. کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی دولت مندی ہے تو کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی حسن ہے تو کبھی قبح ہے، کبھی شباب ہے تو کبھی بڑھاپا ہے. تو معلوم یہ ہوا کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نانیس، کبھی عزتیں ہیں تو کبھی رسوائیاں ہیں. عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا. سورج کو بھی ہم نے اگر دیکھا عروج پر تو کب دیکھا؟ دوپہر کے وقت میں دیکھا. اس کے بعد وہ بھی ڈھلنے لگتا ہے. عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا. پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے. میر انیس کہتا ہے ربائی میں، پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے، ہر عضو بدن، پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے، ہر منہ بدن وبال ہو جاتا ہے. ہر بدن کا بال، بدن کا ہر رواں وبال، ایک عذاب ہو جاتا ہے بدن پر. پیری میں، بڑھاپے میں. آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب کے سب اردو جاننے والے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اس مضمون کو تو رہنے دیجئے، یہ سب اردو جاننے والے حضرات ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں میر انیس کا کلام، اسی لیے تو سنا رہا ہوں. پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے، ہر منہ بدن وبال ہو جاتا ہے. دیکھیے کمال شاعر، بہت بڑا شاعر ہے انیس. اردو کے 4 بڑے شعراء ہیں، میر، غالب، انیس، اقبال. تو ایک میجر پوئٹ ہے انیس اردو کا. تو وہ کہتا ہے پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں جسم کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہر منہ بدن وبال ہو جاتا ہے. دنیا میں کمال کو بھی آخر ہے زوال، دنیا میں کمال کو بھی آخر ہے زوال. جو بدر ہوا ہلال ہو جاتا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ بدر کسے کہتے ہیں؟ فل مون، چاند فل مون بھی ہوتا ہے کبھی، اس کے بعد کرسنٹ بن جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. پیری میں یہ تن کا حال ہو جاتا ہے، ہر منہ بدن وبال ہو جاتا ہے. دنیا میں کمال کو آخر ہے زوال، دنیا میں کمال کو بھی آخر ہے زوال. جو بدر ہوا ہلال ہو جاتا ہے. تو یہی کہا، دنیا کا پورا نظام اس سے خواب میں سمٹ کر آ گیا ہے کہ بھئی 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، مگر 7 دبلی گایوں میں 7 موٹی گائیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ دبلیوں کو دبلیاں نہ سمجھو، دبلی کو دبلی نہ سمجھو. دبلی گائیں دبلی گائیں ہیں، لیکن ان میں انہوں نے موٹی گایوں کو اپنے اندر رکھ لیا ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ مجھ کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، خطرہ بھی اپنے ساتھ ہے دریا لیے ہوئے۔ صفات کمالیہ صفات ناقصہ کے اندر ہیں، اسی طرح ذات عبد میں ذات خداوند موجود ہے۔ مجھ کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، ہم کو حقیر جان کے دھوکے میں ہے جہاں، خطرہ بھی ہے، خطرہ بھی اپنے ساتھ ہے دریا لیے ہوئے۔ تو 7 دبلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو لے لیا ہے، اپنے اندر کھا لیا ہے۔ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ 7 ہرے خوشے اور 7 خشک خوشے، 7 خشک بالی اور ہری بالی دونوں کو آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا، تو آپ کسے سلیکٹ کریں گے، کسے چنیں گے؟ ہری بالی کو۔ اسی طرح آپ کو جو پسند کر رہے ہیں لوگ صفات کمالیہ کی وجہ سے پسند کر رہے ہیں، آپ کو کوئی چاہ رہا ہے تو حیات کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے، سماعت کی وجہ سے، بصارت کی وجہ سے، کلام کی وجہ سے۔ جب یہ حیات نہیں رہے گی تو آپ کو مٹی میں دبا دیا جائے گا، جب علم نہیں رہے گا تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، جب سماعت چلی جائے گی تو آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ بات کرنے کے لیے کترائیں گے، جب بصارت چلی جائے گی تو آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، جب کلام چلا جائے گا تو آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہریالیاں، یہ سبزیاں، یہ شادابیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین جو ہیں صفات کمالیہ، اس کی وجہ سے ہیں۔ وَأُخَرَ یابسات۔ لیکن اے سبزیوں میں رہنے والے، اے بہاروں میں رہنے والے، یہ جان لے کہ ایک نہ ایک دن تجھے خزاں کا منہ دیکھنا ہے۔ یہ حیات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ حیات موت میں بدل جائے گی، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ علم جہل سے بدل جائے گا، ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ سماعت بہرے پن سے بدل جائے گی، یہ صفات کاملہ صفات ناقصہ میں بدل جائیں گے۔ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ۔ تو اب ہرے خوشوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ ریزرو کر کے رکھنا۔ جب 7 قحط سالی کے سال آئیں گے، 7 قحط سالی کے سال آئیں گے، تو ان قحط سالی کے سالوں میں جو اناج، جو ہرا اناج، ہرے خوشے بچا کے رکھے جائیں گے، وہ کام آئیں گے۔ خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں جو چیزیں، جو نیک اعمال کر لیے جائیں گے، وہ برے دنوں میں کام آئیں گے۔ حیات میں، علم میں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام کے ساتھ آپ جو نیکیاں کر لیں گے، وہ بعد ممات، مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس۔ یہ سبزی اور یہ زردی، یہ بہار اور یہ خزاں، سب موت تک۔ مرنے کے بعد اگر تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری اور 7 صفات کاملہ، میں نے پہلے ہی سنا دیا 7 صفات کاملہ کیا ہیں، ان کو صحیح طریقے پر برتا تو کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک عام، ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس، کہ بارش ہی بارش ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ارے ہر جگہ مسرتوں کا دورہ ہوگا، مسرتوں کی لہریں دوڑیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وفیہ یعصرون، شراب کشید کی جائے گی، شراب ہوگا، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا جنت کی طرفہ بہاریں ہوں گی۔ وقال الملک اتونی بہ، جب بادشاہ سے جا کے ایک خواب سنایا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، اسے لاؤ۔